الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یجدک یتیما فآویٰ صدق اللہ العظیم۔ آمینہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، آمینہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، روشنی پھیلی فضا جومی محمد آ گئے، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ سامعین مکرم اور میرے دوستوں عزیز ساتھیوں، آج کی اس عظیم الشان پرور تقریب میں جس موضوع پر لفظوں کی مالا پرونے کا متمنی ہوں وہ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے۔ زمائے مجلس نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی شمع کائنات ہے، جس کو پوری کائنات سے پہلے پیدا کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل تمہاری عمر کتنے سال ہے؟ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ چوتھے آسمان پہ ایک ستارہ ہے جو ہر 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے، میں اس کو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے سن کر ارشاد فرمایا، جبریل مجھے اپنے پروردگار جل جلالہ کی قسم کہ وہ ستارہ میں ہی ہوں، یہی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی عالم موجودات کی اصل ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، مجھے یہ تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ سامعین ذی وقار، پیغمبر علیہ السلام کی تخلیق ہی پورے عالم کی تخلیق کا سبب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو کچھ عرصہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں درخواست کی، اے میرے خالق و مالک، آپ نے میرا لقب ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم اپنا سر اٹھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق اپنا سر اٹھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو عرش کے پردوں میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نظر آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں التجا کی، اے میرے خالق و مالک، یہ نور کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم، یہ میرے نبی کا نور ہے، جس کا نام آسمانوں پہ احمد ہوگا، زمین پہ محمد ہوگا اور آپ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اگر وہ نہ ہوتا میں نہ تمہیں برا کرتا، نہ آسمانوں اور زمین کو برا کرتا۔ تبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے، طاس کے یہاں تیری سیرت کا قصیدہ، طاس کے یہاں تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے۔ سامعین ذی احترام، اس نور کے آسمانوں پہ چرچے تھے تو تخلیق کائنات کا راز تھے، اب دنیا میں ان کا ظہور ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں سونے اور جاگنے کی کیفیت میں تھی، ایک فرشتہ میرے پاس آیا، اس نے کہا، اے آمنہ،
کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اپنے شکم میں اس امت کے سردار اور نبی کو لیے ہوئے ہو؟ اس بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ تمرستان دہر میں بارہ پرور بہاریں آ چکی تھیں، لیکن محبوب سبحانے کی تاریخ ولادت وہ تاریخ ہے۔ اس رات دیوان کسریٰ کے 4 تنگرے گر گئے، فارس کا آتش کرا بجھ گیا، صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کرے خاک میں مل گئے، شرازۂ مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے راہ خانہ میں ایک ایک کر کے جھڑ گئے۔ لیکن سچ ہے کہ توحید کا غلغلہ اٹھا، تمرستان سعادت میں بہار آ گئی، آفتاب رحمت کی شعائیں ہر طرف پھیل گئیں۔ رحمت دو عالم شہنشاہ کونین عالم قدس سے عالم کائنات میں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی کے لیے دعا مانگی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس کی بشارت دی تھی، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ 20 اپریل 571 عیسوی کو اس جان آفرین کا ظہور ہوا۔ سامعین محترم، صبح کا سہانا وقت تھا، ابھی سورج نہیں نکلا تھا کہ اس کے مکہ پر آفتاب رحمت طلوع ہوا۔ مورخین نے فلکیات کے ماہر علامہ محمود فلکی، علامہ شبلی نوانی، علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا کہ یہ سہانی صبح 9 ربیع الاول کی تھی، اور مورخین نے اس قول کو راضی قرار دیا۔ سامعین مکرم، شرافت انسانیت کے زمن میں آپ کا تشریف آوری فصل گل قیامت تھی، تو پیغمبر علیہ السلام ربیع الاول کے مہینہ میں یعنی موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے، شہادت کی انگلی کھڑکی، پورا مکان نور سے بھر گیا، آسمان کے تارے جھک گئے، ایک روشنی اور نور نمودار ہوا، اس سے شام کے معاملات روشن ہو گئے۔ پیغمبر علیہ السلام کا وقت برائش کسی نے صدر نہیں دیکھا، آپ مختون پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں، مجھ پر میرا شرف میرے رب کی طرف سے ہے، وہ یہ ہے کہ میں مختون پیدا ہوا، میرا سطر کسی نے نہیں دیکھا۔ خواجہ عبدالمطلب یہ دیکھ کر بہت حیران و خوش تھے اور فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس چہتے بچے کا نام والدہ نے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا، دادا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ آپ علیہ السلام کو سب سے پہلے آپ کی والدہ مائدہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد دونوں جہاں کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی اسارت جس کو ملی وہ حلیمہ سعدیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس غریب خاتون کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام پر روزانہ روشنی کا نور ہوتا، جس طرح کہ سورج کی روشنی ہوتی ہے، پھر وہ اوجھل ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بچپن سے عبادتوں کا سہرا تھا، آپ چلتے تو عبادت بھی ساتھ چلتے، آپ رک جاتے تو عبادت بھی ساتھ رک جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ مائدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے دادا کی کفالت میں آ گئے۔ جب آپ علیہ السلام 8 سال اور 2 ماہ ہوئے تو آپ کے شفیق دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور ان کی زوجہ فاطمہ بن نصر نے آپ علیہ السلام کی اس شان سے پرورش اور حفاظت کی کہ محافظ اسلام اور محافظ رسالت کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔